اللہ پوری امت کو اس کے شرور سے محفوظ رکھے۔ لاؤ طائف کے خون کا کوئی مجھے حساب دے، وہ خون نبی کا ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی، سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی، ساری آدم کی اولاد سے زیادہ قیمتی، وہ خون ان پہاڑوں پہ ایسے بکھرتا چلا گیا اور قربانی کی داستان لکھتا چلا گیا۔ کاش ان پہاڑوں کی زبان ہوتی اور آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ اس امت کے لیے اس نبی نے کیا دکھ درد اٹھائے ہیں اور آج یہ امت اس نبی کو کیا جواب دے رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے مولانا ذکریہ صاحب کی۔ مولانا ذکریہ اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ نمبر 138 پر وہی اسی قسم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جس قسم کا مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے۔ یہ فضائل حج مولانا ذکریہ کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 138۔ قبر شریف نبی کی قبر کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، جو حصہ نبی کے بدن سے ملا ہوا ہے۔ سنیے اور دیکھیے کیسے توحید کے اوپر کلہاڑے چل رہے ہیں۔ ان توحید کا چولا پہننے والے شرک کے داعی، شرک کے دعات کی محفلوں میں جانے والوں، سیروزے کے لیے نکلنے والوں، ذرا اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کی توحید کی قیمت کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ کہا جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، آپ حضرات نے سنا اور دیکھا کہ یہی توصیف الرحمان دوبارہ پھر حضرت شیخ ذکریہ نبر اللہ مرقدہ کی فضائل حج پر اعتراضات کرنے کے لیے چلا، جبکہ میں نے گزارش کی ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے اعتراضات کے جوابات معراج ربانی نے کیے ہوں یا توصیف الرحمان نے کیے، ان کے مفصلاً میں دلائل دے چکا ہوں اور آج تک معراج ربانی یا توصیف الرحمان کی جانب سے اس کا تسلی بخش اور باعتماد جواب نہیں آیا۔ حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت پر اعتراض یہ ہے، حضرت شیخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے ملے ہیں ان کو عرش سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم پر اعتراض یہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے کو خدا کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ یہ اعتراض تو یہی تھے۔ جہاں تک حضرت شیخ رحمہ اللہ کا فضائل حج کی یہ عبارت ہے تو حضرت شیخ پر اعتراض کرنے سے قبل تمہیں سوچنا چاہیے یہ اعتقاد حضرت شیخ سے قبل بھی کسی عالم کا ہے یا نہیں۔ اگر اس سے قبل اور کئی 100 سال قبل علماء نے اپنے اعتقاد کو لکھ دیا ہو، ان پر اعتراض نہ کرنا اور پھر حضرت شیخ ہی پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف کے اعتقاد سے نہیں ہے، اختلاف دیوبند کی قابل قدر شخصیات کے ساتھ۔ یہ جو حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ نے اعتقاد فضائل حج میں درج فرمایا ہے، یہی نظریہ ملا علی قاری رحمہ اللہ الحنفی مناسک ملا علی قاری میں صفحہ 505 پر تحریر فرماتے ہیں، ان ابی عقیل الحنبلی ان تلک البقعۃ من الفرش افضل من العرش، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مٹی کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ملے ہیں، زمین کا یہ حصہ یہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نقل کرنے والے حضرت ملا علی قاری ہیں اور نظریہ ابن عقیل حنبلی کا ہے، تو چاہیے تھا کہ اعتراض آپ ان حنبلیوں پر بھی کریں جن سے ریال لے کر آپ اہل سنت والجماعت کے خلاف بیانات کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف آپ وہاں رہ کر یہ جملہ کبھی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے خلاف مولانا طارق جمیل بولنے سے ممکن ہے بعض طبقہ داد دے اور ان کے خلاف بولنے سے ممکن ہے ہمارا رہنا مشکل ہو جائے۔ اسی نظریے کو وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ سمہودی رحمہ اللہ نے جلد 1 صفحہ 31 پر نقل فرمایا، بالکل یہی نظریہ۔ تو یہ نظریہ صرف حضرت شیخ ذکریہ رحمہ اللہ کا نہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نہیں، بلکہ ان سے قبل اور علماء کا بھی ہے، ان پر بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ پھر مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ خدا کے عرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب نبوت کے وجود سے ملنے والے مٹی کے ذرے کعبہ و کرسی عرش سے افضل ہیں تو خود نبوت کا وجود مبارک اور وجود کا حصہ جو خون مبارک ہے وہ کیسے کعبہ سے افضل نہیں ہوگا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دجال انا للہ کہہ کے اس انداز